نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ پس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے، اس کو لازم ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا۔ اور یہ کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ مرحبا رمضان۔ شعبان کا جب سورج طلوع ہوتا ہے تو رمضان کی خوشبو آنے لگتی ہے، دل میں خوشی کے جذبات ابھر آتے ہیں، کیونکہ ایک معزز مہمان کی آمد ہے اور رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے خزانے لوٹنے کا مہینہ آنے والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ اس کی تیاری کرتے ہیں رمضان آنے کی، اور رمضان کی آمد کے ساتھ ہی پھر نیکیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے، اے نیکیوں کے طالب آگے بڑھ، اور اے برائیوں کے طالب باز آ جا۔ حدیث کا ایک چھوٹا سا حصہ میں نے آپ کو سنایا، جو کہ ترمذی کی ہے 682 نمبر پہ۔ کرنے والے کام کیا ہیں اس حوالے سے، یعنی رمضان کو خوش آمدید کہنے کے حوالے سے؟ ماہ شعبان کا اب نصف ہو چکا ہے تقریباً۔ خصوصاً گزشتہ رمضان کے جو قضا روزے تھے وہ آپ نے شعبان کے پہلے جو 15 دن تھے ان میں آپ نے رکھ لینے تھے۔ رکھ لی ہیں سب نے؟ اچھا، اب یہ ہے کہ 15 شعبان کے بعد اپنی قوت کو بحال کرنے کے لیے روزے نہیں رکھنے۔ پھر ایسی کتب یا ایسے لٹریچر کا مطالعہ کریں یا سنیں کوئی ایسی چیزیں کہ جس میں روزے کے متعلق احکامات ہوں اور آداب اور شرائط ہوں۔ اپنے روٹین میں یہ چیزیں شامل کریں، اور اپنے گھر والوں میں، دوست احباب میں، ہمسایوں میں رمضان کے حوالے سے گفتگو رکھیں زیادہ ان دنوں میں، اور رمضان کے متعلق جو ہے وہ سننے اور سنانے کا سلسلہ جاری رکھیں۔ گھر کی صفائی اچھی طرح سے کر لیں اور تمام اشیاء کو منظم طریقے سے رکھ لیں۔ مثلاً کام کے دوران قرآن مجید سننے کے لیے آپ اس کو پورا سیٹ کر لیں، یا تو آپ کے پاس موبائل فون ہے یا آپ کا لیپ ٹاپ ہے یا جو بھی ہے، اس کے لیے آپ پورا اس کو سیٹ کر لیں۔ تمام ضروری کام، مثلاً آپ نے راشن لانا ہے،
اہل خانہ کی تمام شاپنگ ہے، آپ کی عید کے کپڑے ہیں، دوستوں رشتہ داروں کے تحائف ہیں عید کے، آپ نے یہ ساری چیزیں ابھی سب کچھ تیار کر لینا ہے اس وقت پہ. اور رمضان میں کیونکہ آپ کی عبادت میں خلل نہ ہو، آپ نے اس چیز کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام کرنا ہے. صدقہ و خیرات کے لیے رقم اور ضروری چیزیں جو ہیں وہ الگ کر لیں ابھی کے دنوں میں ہی، اور کس کس کو کتنا دینا ہے اور کب دینا ہے یہ ابھی پلان کر لیں. اور روزمرہ کے کاموں کی فہرست بنا لیں. اسی طرح آپ عبادات کی بھی فہرست بنا لیں کہ قرآن مجید کی تلاوت آپ نے اس رمضان میں کتنی کرنی ہے، ڈیلی کا کتنا پڑھنا ہے، حفظ کیا کرنا ہے، کتنا ڈیلی کا حفظ کرنا ہے، نوافل کتنی پڑھیں گی، اور ذکر کتنا آپ نے کرنا ہے. اس کے علاوہ دعائیں آپ کے پاس کتنی، آپ پورا ایک اپنا پلانر بنائیں گے. پھر اسی طرح صدقہ اور خیرات جو ہے اس کا بھی ایک پلانر آپ بنائیں اسی کے ساتھ، اور گولز آپ سیٹ کر لیں اس کے. ان کے اوقات میں آپ اس طرح تقسیم کر سکتے ہیں کہ فجر سے جب تک کہ سورج نہیں نکلتا، فجر کی جو تلاوت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو ویسے بھی بہت پسند ہے، تو آپ صبح کے اذکار اور اپنی تلاوت کو اس ٹائم پہ جو ہے وہ مسٹ کر لیں. پھر اسی طرح سے جب آپ کا سورج طلوع ہو جائے تو اس وقت سے ظہر تک جو نوافل آپ نے پڑھنے ہیں، اشراق ہے، پھر چاشت ہے، پھر اس طرح سے دورہ قرآن ہے جو کہ آپ نے سننا ہے، پھر ظہر کی نماز پھر ہوگی، پھر آپ کے روزمرہ کے کام ہوں گے. تو ظہر سے عصر تک قیلولے کے ساتھ دیگر ضروری کام، اور پھر عصر سے مغرب تک افطاری کی تیاری، شام کے اذکار، دعائیں، مغرب سے عشاء تک افطاری، نماز مغرب، کھانا اور تراویح کی تیاری، پھر نماز عشاء اور تراویح کے بعد رات کا ایک حصہ آرام، پھر سحری سے قبل نوافل، پھر استغفار اور سحری کی تیاری، پھر نئے دن کا آغاز. یہ اب آپ کے اوپر ہے آپ کس طرح سے اس کا شیڈول بناتے ہیں. ایک چھوٹا سا میں نے خاکہ آپ کے سامنے رکھا. اچھا، اس بات کا پختہ عزم کر لیں کہ اس ماہ میں ایمانی، روحانی ترقی کے لیے، اخلاقی بہتری کے لیے اور نیکیوں میں سبقت لے جانے کے لیے آپ نے پچھلے رمضان میں جو کام کیے تھے اب اس سے ایک سٹیپ آگے چلے جائیں اور اس میں مزید اضافہ کر لیں. یہ بات ہم سب کے لیے ہے کہ یہ گنتی کے چند دن ہوں گے، تھوڑے سے دن ہوں گے، تو اس میں زیادہ وقت عبادات میں گزارنا ہے تاکہ اجر اور ثواب زیادہ سے زیادہ ملے، اور جو مباح اور ذاتی نوعیت کے کام ہیں وہ کم سے کم کر دیں. اسی لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ابھی سارے کام نمٹا لیں، اور غیر ضروری مصروفیات جتنی بھی ہیں وہ سب ترک کر دیں رمضان میں. اب باری ہے رمضان کے استقبال کی، استقبال رمضان. چاند دیکھنے کا اہتمام کریں کہ چاند رمضان کا باضابطہ طور پر ایک سمجھیں اس کی ایک سیریمنی کر لیں چاند دیکھنے کی گھر میں بچوں کے ساتھ، تاکہ بچوں کو بھی پتہ چلے کہ کس طریقے سے چاند دیکھا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرنی ہے، یعنی کہ افطار کر لیں. شوال کا چاند جب دیکھتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب تم رمضان کا چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو افطار کرو، اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 روزے پورے کر لو. تو یہاں پر خوشیوں کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ چاند دیکھ کر کون سی دعا کرنی ہے؟ اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلامی ربی و ربک اللہ.
یا اللہ ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے، اللہ اکبر، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا و ربک اللہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ یہ چاند ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جس کو تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے چاند ہمارا اور تیرا رب اللہ ہے۔ رمضان کو اس طرح سے ویلکم کریں گے، اس طرح سے اس کا استقبال کریں گے۔ رمضان شہر الرحمتی والبرکہ، رحمت و برکت کا مہینہ رمضان ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی 2496 نمبر روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تو تحقیق وہ محروم ہی رہا۔ اب یہاں پہ جو رحمت و برکت سمیٹنے کے لیے کرنے والے کام ہیں، اچھے کام، مثلاً عبادات، خیرات، دوسروں کی مدد، سلام، مسکراہٹ، یہ ساری چیزیں سبقت لے جانے والے کاموں میں سے۔ اور یہ جو دعا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یہ دعا زبانی یاد کر لیں اور اس دعا کو صبح و شام اپنی دعاؤں میں شامل کریں اور ضرور پڑھیں۔ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں، بہت خوبصورت دعا ہے اور یہ صبح و شام کے اذکار میں بھی موجود ہے۔ اے زندہ اور قائم رہنے والے، تیری رحمت کے سبب سے فریاد کرتا ہوں کہ میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دے اور پلک جھپکنے تک کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ شہر رمضان، شہر الصیام، روزوں کا مہینہ۔ جو اس میں مین بات ہے رمضان کی وہ کیا ہے؟ روزہ۔ جو عبادت ہے یہاں پر وہ ہے روزہ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کی فرضیت کیسے ثابت ہے، حدیث کی روح سے بھی۔ ہم یہ حدیث بھی پڑھ چکے ہیں، حدیث کے اس میں بنی الاسلام علی خمس والی حدیث۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو یہاں سے بھی اس کی فرضیت پتہ چلتی ہے۔ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی 183 نمبر آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ ایک فرض عبادت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ بے شمار فائدوں کا حامل اور اجر و ثواب کمانے کا ذریعہ بھی ہے اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بھی ہے۔ جیسے کہ ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے عمل کی بابت سوال کیا جو انہیں جنت میں داخل کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم روزے کو لازم پکڑ لو، اس کی مانند کوئی چیز نہیں۔ یہ سنن نسائی کی 2 نمبر روایت ہے۔ روزے دار کے لیے جنت میں خصوصی دروازہ ہے، آپ سب جانتے ہیں، بس ہم یہاں پر اس کو دہرانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن پکارا جائے گا، روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ چنانچہ جو شخص روزے رکھنے والوں میں سے ہوگا وہ اس میں داخل ہو جائے گا، اور جو اس میں داخل ہو گیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ کتنی سعادت کی بات ہے۔
الحمدللہ. اور یہ آپ دیکھیں روزہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اب یہاں پہ فرض روزے کی بات نہیں ہے، نفل روزے کی بات ہے، اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پر رکھے گا. اور یہ ہم دیکھتے ہیں صحیح مسلم کی 2711 نمبر روایت ہے. تو یہاں سے یہ نفل روزہ یعنی روزے کی جو ہے وہ اہمیت کا پتہ چلتا ہے. پھر روزہ دار کی منہ کی بسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کی منہ کی بسان اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے. یہ صحیح بخاری کی 1894 نمبر روایت ہے. پھر روزے کی جزا خود اللہ تعالیٰ دیں گے. اس کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے، بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا. تو یہ روایت بخاری کی 1904. کتنی یہ شرف کی بات ہے کہ جب ہم اس جہان سے چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ریوارڈ اپنے ہاتھوں سے دیں گے. بہت زیادہ یہ ایسا مخفی اجر ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دینا ہے تو کیا ہوگا. وہ روزہ ڈھال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ آگ سے ڈھال ہے، جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے. یعنی روزے کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، وہ اسے ان چیزوں سے بچا لیتا ہے، اور پھر اسی طرح سے وہ جہنم میں بھی نہیں جائے گا، اس کے لیے بھی ایک ڈھال ہے. اچھا، ایک ہوتا ہے عام روزہ، ٹھیک ہے، جو عام روزہ رکھتے ہیں لوگ، تو اس میں یہ ہے کہ پیٹ اور شہوت سے دوری، یہ عام روزہ ہے. خاص روزہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی نظر، آپ کی زبان، آپ کے ہاتھ پاؤں، کان اور تمام اعضاء گناہ سے بچے رہیں. یہ خاص روزہ ہے. اور ایک تیسرا روزہ ہے خاص الخاص روزہ، کہ وہ روزہ یہ ہے کہ دل کو ردی خیالات اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے جتنے بھی افکار ہیں ان سے پاک کر دیا جائے، اور سوائے اللہ کی یاد کے دل میں کچھ اور نہ. یہ خاص الخاص روزہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا روزہ رکھنے والوں میں سے شامل کر لیں. آمین. یہ میں نے آپ کو منہاج القاصدین کی روایت سنائی ہے. اب کرنے والے کام کیا ہیں روزے کے حوالے سے؟ وہ ایک فرض عبادت ہے روزہ. خالص نیت کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھیں روزہ. اچھا، کسی شرعی عذر کے بغیر روزہ نہ چھوڑیں. گرمی بہت ہے، پیپرز آ رہے ہیں، ہاں، یا کوئی ایسی بات ہے تو ہم روزہ چھوڑیں، حالانکہ یہ فرض روزہ ہے، اس کو نہیں چھوڑنا. اگر یہ چھوٹا بھی ہے تو اس کی قضا جو ہے وہ لازم ہوتی ہے. روزے کو باطل کرنے والے کاموں سے بچنا ہے انشاءاللہ. اور روزے کی حالت میں خاص طور پر زبان کی حفاظت کرنی ہے. اور گھر میں عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کر لیں جہاں ضرورت کی تمام چیزیں آپ رکھ لیں، مثلا قرآن مجید، جائے نماز، ذکر و اذکار کی کتابیں اور سارا کچھ. یعنی آپ پوری ایک جگہ اپنی سیٹ کر لیں رمضان سے پہلے کہ یہ ہماری اسپیشل جگہ ہوگی، یہاں پہ ہم بیٹھ کے عبادت کیا کریں گے رمضان میں. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ خوبصورت بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو یہ صحیح بخاری کی 38 نمبر روایت ہے. سحری اور افطاری کا مہینہ، شہر السحور والافطار. تو ہم سحری کے حوالے سے اگر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کو پسندیدہ قرار دیا ہے. اس کے حوالے سے ہمیں ایک روایت ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کام اخلاق نبوت میں سے ہیں: افطاری میں جلدی، سحری میں تاخیر، اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنا. یہ صحیح الجامع صغیر کی روایت ہے 3038 نمبر پہ. تو سحری کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے سحری کھانا. اور اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے. یہ صحیح بخاری کی 1923 نمبر روایت ہے. سحری اللہ کی عطا ہے. عبداللہ بن حارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری برکت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اس لیے اسے مت چھوڑا کرو. تو سحری کو چھوڑنا نہیں ہے اور سحری ضرور کھانی چاہیے. ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھانا باعث برکت ہے، اس لیے اسے ترک نہ کیا کرو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیر سے اٹھے ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے، اب کیا کریں؟ ایک گھونٹ پانی تو پی لیں نا، پانی پی لیں، پہلے پورا گلاس پی لیں. یعنی کہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ ایسے نہیں سوچیں گے کہ آپ کچھ بھی نہیں کھائیں گے اور آپ کہیں گے اب تو اذان ہو گئی، لیکن آپ سحری کر لیں گے اس ٹائم پہ، چاہے آپ کچھ نہ کچھ لے لیں. مقصد کہنے کا یہ ہے. تو سحری کھانے والوں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں سحری کھانے والوں کو. تو کھجور بہترین سحری ہے. اس دفعہ نیت کر لیں کہ بہترین کھجوریں لا کے آپ رکھیں گے اور سحری اور افطار جو ہے وہ کھجور سے کریں گے، یعنی اسٹارٹ اس سے کریں گے. اچھا، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور مومن کی بہترین سحری ہے. وہ سارا کچھ ہی کھائیں آپ، لیکن کھجور بھی ساتھ میں کھائیں. ہاں جی بالکل.
اور افطاری کا وقت خوشی کا وقت ہے. افطاری کے لیے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو وہ خوشی محسوس کرتا ہے، اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا اجر و ثواب دیکھ کر وہ اور بھی زیادہ خوش ہو جائے گا. یہ بخاری کی روایت ہے 1904. اور افطاری جلدی کرنا مسنون ہے. غروب آفتاب ہوتے ہی روزہ افطار کر لینا. تو اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے بھلائی پر رہیں گے. اور یہ صحیح بخاری کی 1957 نمبر روایت ہے. اور افطار کے حوالے سے ہمیں دعا ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہو تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے. اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کرے. بلا شبہ پانی پاک کرنے والا ہے. تو دعا کے حوالے سے آپ مجھے بتائیں گے، آپ لوگوں میں سے کسی کو دعا یاد ہے؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. یعنی کہ لوگ کہتے ہیں روزہ افطار کی روزہ افطار کرنے کی بعد کی دعا. ہاں جی، بعد میں بسم اللہ پڑھو، آپ جو مرضی دعا مانگو اس کے بعد ہاں جی. بسم اللہ پڑھ کے اچھا، آپ دعا کر لیں اور اس کے بعد یہ پڑھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے. اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجور تناول فرما لیتے. یہ بھی نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ ہی پی لیا کرتے تھے. تو افطاری کرنے والے کا اجر، کروانے والے کا اجر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزے دار کے لیے ہوگا، اور روزے دار کے اس اجر سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. یعنی کہ روزے دار کو تو اس کا اپنا اجر مل جائے گا، لیکن جو روزہ افطار کروا رہا ہے اس کو بھی جو ہے وہ اس کے برابر ہی اجر مل رہا ہوگا. اب کرنے والے کاموں میں آپ دیکھیں کہ سحری اور افطاری کا اہتمام عدل کے ساتھ کریں، اور اس کو شہر الطعام نہ بنائیں، شہر الصیام ہی رہنے دیں. یعنی کھانوں کی سب سے زیادہ ڈشز اسی مہینے میں نہ بنائیں. مثلا مرغن کھانے ہیں جو صرف پیٹ بھرنے کے لیے اور پھر سستی لانے کے لیے. اور ہمارے یہاں پکوڑوں کا بڑا رواج ہے، اس کے بغیر تو جیسے کہ افطاری کرنا ناممکن ہے. تو تھوڑا سا اس کو اگر کم کر دیں اس کی، اور یہ کہ اس کی بجائے جو ہے آپ کے جو کھانوں میں آپ کے ہیلدی فوڈ ہیں جو وہ اگر آپ رکھیں، زیادہ تر پھلوں کو آپ زیادہ ہائی لائٹ کریں. پھلوں کے حساب سے آپ ڈشز بنا لیں. اگر فروٹ چاٹ، فروٹ سلاد یا فروٹ جیلی، مطلب اس طرح کے آپ فروٹ کی اگر ڈشز بنا لیں اور اس کو پلان کر لیں ابھی سے، زیادہ تر ایسے کریں افطار میں، وہ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے. اور بچا ہوا کھانا جو ہے وہ پھر فوری طور پر کسی کو دے دیا جائے. اس کو سنبھال کے رکھا نہ جائے فریج میں. پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ فریج میں ہی رہ جاتا ہے، وہ باہر نہیں نکلتا، پھر وہ پھر ڈسٹ بن کے اندر ہی جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے گھروں میں، عموماً ایسا ہوتا ہے. اچھا، آپ دیکھیں افطار کی جو دعائیں ہیں وہ آپ نے یاد رکھنی ہے. اور ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس کو آپ لکھ کے یا تو فوٹو کاپی کرا لیں یا کچھ اس طرح سے بڑا بڑا لکھ کے رکھ لیں، یا جہاں پر آپ نے افطار کرنا ہے وہاں پہ لکھ کے لگا دیں. بچوں کو سکھائیں اس ٹائم پہ جب افطار کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہوں. اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں. اور ایک اور جو ہے وہ دعا ہے، بہت ہی خوبصورت دعا ہے. روزہ افطار کرانے والے کو جو دعا دی جاتی ہے، جس نے روزہ افطار کروایا ہے. افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم ابرار وصلت علیکم الملائکہ. بہت ہی خوبصورت دعا ہے. روزے دار تمہارے یہاں روزہ افطار کرتے رہیں، اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں، اور فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں. اچھا، اگلی بات کیا ہے؟ بخشش کا مہینہ، شہر الغفران. یہ بخشش کا مہینہ ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش. وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں ماں سوائے صغیرہ گناہوں کے، تو تیرا رب بڑا بخشش والا ہے. یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 32 ہے. بخشش کا مہینہ، اس کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں رمضان گناہوں سے پاک ہونے کا بہترین موقع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے. تو دن کا روزہ اور رات کا قیام یہ بخشش کا ذریعہ ہیں. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. صحیح بخاری کی 38 نمبر روایت ہے. پھر اسی طرح سے روزے دار مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے بخشش کا وعدہ ہے. ارشاد ہے والصائمین والصائمات. اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں فرمایا، اور اس آیت کے آخر میں فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما. اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں
اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو جو شخص رمضان پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو وہ بد نصیب شخص ہے۔ اس حوالے سے ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت روایت ملتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ آمین کہا۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، دوسری پر قدم رکھا، آمین کہا، تیسری پر قدم رکھا، آمین کہا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی رحمت ربانی سے دور کرے اللہ تعالیٰ، جس نے رمضان پایا پھر وہ مر گیا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی حتیٰ کہ وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر دوسری بات بھی اس میں آتی ہے اور تیسری بات بھی۔ دوسری بات کیا ہے؟ آپ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو یا برباد ہو جائے، کہ اس کے لیے بربادی ہو، کہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے، تو اس کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اور تیسری بات کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا کہا کہ جس شخص کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے تو اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آمین۔ تو کتنی ایسی حدیث ہے کہ دونوں ہی آپ دیکھیں، ایک تو فرشتوں کے سردار ہیں اور ایک تو خاتم النبیین اور نبیوں کے سردار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بعد ان کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ تو وہ دونوں ایک کہہ رہے ہیں اور دوسرے آمین کہہ رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ فوراً ہی ان کی دعا نہیں قبول کریں گے؟ تو سحری کا وقت استغفار کے لیے بہت موزوں ہے۔ تو سحری اگر بنانی ہے تو بناتے ہوئے اپنے ان روٹین کے کام میں آپ استغفار کو جو ہے وہ لازم پکڑیں، اور اس سے پہلے اگر تھوڑا پہلے اٹھ جائیں اور اٹھ کر کے آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگیں نوافل پڑھ کے، تو کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو آدھی رات یا 1/3 رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے استغفار طلب کرے اور میں اسے بخش دوں، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ تو ہر رات ہی یہ ہوتا ہے، اور رمضان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ہے ہی پورا مہینہ بخشش کا، اور بیسٹ ٹائم وہ اس وجہ سے ہے کہ اس ٹائم پہ خاموشی اور آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق ایک اچھا سا بنا سکتے ہیں۔ اپنے غلطیوں کو یاد کریں، پوری زندگی کی غلطیوں کو، میں نے یہ کیا اللہ تعالیٰ، میں نے یہ کیا اللہ تعالیٰ، میں نے یہ کیا، اعتراف کریں اللہ تعالیٰ میں یہ گناہ بھی کر دیا، میں نے یہ بھی کر دیا، میں نے یہ بھی کر دیا، اور پھر معافی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے معاف کر دے۔ بڑی سے بڑی غلطی بھی، چاہے کوئی بھی غلطی کر لی ہو، معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے، اور تمام مسلمانوں کی بخشش کی دعا کریں، جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ سب کو بخش دے اللہ تعالیٰ۔ اور اپنے پاس ایک لسٹ بنائیں، خود میں، آپ، ہم سب جتنے گناہ کیے ہیں خود لکھ لیں اپنے لیے، میں نے یہ کیا تھا اس ٹائم پہ،
بے شک کوڈ ورڈ میں لکھ لیں، لیکن لکھیں ضرور، تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ یہ ہم نے کیا اور اس کی معافی مانگ لیں۔ شیطان ہمیں یہ کرنے نہیں دیتا اور خوف دلاتا رہتا ہے کہ یہ اس کی کہاں سے بخشش ہوگی، یہ کہاں بخشے جائیں گے، تم نے تو یہ کر دیا تھا، تم نے تو یہ کر دیا، تم نے تو یہ کر دیا تھا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، یہ ہوگا۔ اچھا، سحری کے وقت خصوصی طور پر استغفار کریں اور گھر والوں کو بھی یہ یاد دہانی کروائیں کہ ضروری ہے کہ اس وقت پہ استغفار کرتے رہیں۔ اور استغفار میں صبح و شام میں آپ دیکھیں کہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی ہمیں حدیث سے یہ دعا ملتی ہے۔ تو یا تو یہ پڑھ لیں یا جو آپ کو آسان لگے وہ آپ پڑھ لیں۔ میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے جو بہت عظمت والا ہے، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تقوی کا مہینہ رمضان ہے، الشہر التقوی۔ تو روزے کا اصل مقصد جو ہے وہ حصول تقوی ہے، تقوی کا حصول۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تقوی کیا ہے؟ نیک کام اجر کی امید سے کرنا، کوئی بھی نیک کام اجر کی امید سے کرنا، اور عذاب کے خوف سے برائیوں کو چھوڑ دینا، یہ تقوی ہے۔ تو اگر یہ بات سامنے کلیئر ہوگی تو پھر ہم اس کو پانے کے لیے جدوجہد بھی کریں گے اور وہ کام بھی کریں گے۔ تو جو بھی منفی خیالات ہیں کسی کے بارے میں ہیں، جھوٹ ہے، بدگمانی ہے، چغلی، غیبت، لڑائی جھگڑا، یہ چیزیں جو ہے ان چیزوں سے ہم اوائڈ کریں گے۔ کیسے؟ اللہ کی مدد سے۔ اللہ تعالیٰ سے ابھی سے دعائیں مانگنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ میری زندگی سے یہ چیزیں نکال دیں اور میرے دل کو دوسروں کے لیے صاف کر دیں، یعنی کسی کے لیے بھی دل میں میرے کچھ بھی نہ ہو، چاہے اتنا بڑے سے بڑا بھی کسی نے کچھ کر دیا ہو میرے ساتھ اور کر بھی رہا ہو، تب بھی اس کے اعمال اس کے ساتھ، میرے اعمال میرے ساتھ۔ تو صرف کھانے پینے کو ہی ہم اپنا مشغلہ نہ بنا لیں رمضان میں، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس سلسلے میں تھوڑی سی بات چیت کر لیں پہلے ہی، ابھی دن ہے نا، تو اس حوالے سے ہم بات چیت کر لیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، تو بہت ہی اچھا ہو جائے کہ ہم اس رمضان کو کیسے گزاریں گے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب ہم روزے کی حالت میں ہوں گے اور ظاہر ہے کہ بھوک جو ہے وہ برداشت کریں گے، پیاس برداشت کریں گے، ابھی سے اتنی گرمی ہو گئی ہے تو روزے بھی آنے والے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہم نے برداشت کرنی ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ اس وقت پہ صحیح معنوں میں پھر احساس ہوگا کہ اپنے جذبات کو قابو میں کیسے رکھنا ہے، اور جائز چیزیں بھی چھوٹ رہی ہیں، تو ظاہر ہے پھر تقوی کا ایک لیول تھوڑا سا ہو جائے گا۔ اب جب یہ چیزیں بھی چھوٹیں گی اور اس کو ہم برداشت کریں گے تو ہم ظاہر سی بات ہے دوسروں کی ایسی باتیں بھی پھر ہم برداشت کرنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی امید رکھ کر اور ارادہ کر کر، نیت کر کر ہم رمضان کا مہینہ گزاریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو لغو، بے فائدہ اور بیہودہ کام اور رفث یعنی جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے۔ لہٰذا اگر کوئی تمہیں دوران روزہ گالی دے یا جہالت کی باتیں کرے تو اسے کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں، انی صائم، میں تو روزے سے ہوں۔ آپ کا جملہ صرف اتنا ہونا چاہیے، میں تو روزے سے ہوں۔ اگر کوئی آپ سے کچھ کہنا بھی چاہ رہا ہے، کچھ اگر ایسی کوئی بات ہو گئی ہے تو آپ نے صرف یہ کہنا ہے، آگے کچھ نہیں کہنا، کیونکہ بہت ہی تکلیف دہ ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض روزے داروں کو
روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بعض قیام کرنے والوں کو قیام سے بیداری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی ان کا صرف یہی ہے کہ وہ یا تو بھوکے ہیں، اور جو اگر رات کو جاگ کے عبادت کر رہے ہیں تو صرف بیداری ہو رہی ہے ان کی، اور کچھ بھی نہیں مل رہا ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے روزے سے بچا کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کے اصل حصول یعنی تقویٰ کے حصول کو ہمارے لیے لکھ دے اللہ تعالیٰ، اور ہم اس کو کمانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ تو کرنے والے یہی کام ہے، ہر دن کو، یعنی آپ کا پہلا روزہ ہے نا، دوسرا روزہ اس سے بہتر ہونا چاہیے، پھر تیسرا اس سے بہتر، پھر اس سے بہتر، یعنی ہر آنے والا دن پچھلے دن سے اور بہتر ہونا چاہیے۔ آپ نے ایسی پلاننگ کرنی ہے، اور آپ نے ہر دن کو یہ سوچنا ہے، رات میں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ آج کا روزہ میرا کیسا گزرا۔ بلکہ اپنی فیملی میں جب ہم بیٹھے ہیں افطار کے وقت پہ ہی، اس وقت ہی آپ سوال کر سکتے ہیں آج کا روزہ کیسا گزرا، آج کیا کیا۔ ہم عموماً جو سوال کرتے ہیں آج کا روزہ کیسا گزرا، تو اس میں ہم صرف بھوک اور پیاس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، آج بہت روزہ لگ رہا تھا، بچے عموماً ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو الگ اینگل سے اگر بتائیں تو کتنی اچھی بات ہو جائے۔ اچھا، پھر اسی طرح سے روزانہ خود کو یہ یاد کروانا ہے کہ کیا پتہ آج میری زندگی کا آخری دن ہو، کیا پتہ آج میرا بلاوا آ جائے، تو میں بہت بہترین طریقے سے اس روزے کو میں گزار دیتی ہوں۔ اور تقویٰ کے حصول کے لیے اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقویٰ، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہے، تو صبر کے اس مہینے میں ہم صبر کریں گے انشاءاللہ۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش گوئی نہ کرے اور نہ شور و شغب کرے، اور اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑنے کی کوشش کرے تو کیا کہے، میں روزے سے ہوں، انی صائمٌ۔ تو یہ کام کرنے والا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کے مہینے یعنی ماہ رمضان کے اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا سینے کے کینے کو دور کر دیتا ہے۔ فرض روزے اور ہر مہینے کے 3 روزے کس کو دور کر دیتا ہے؟ کینے کو۔ کینہ کیا ہوتا ہے؟ کینہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بات آپ کے دل میں ہے نا، تو آپ اس کو یاد کرتے ہیں، اس نے مجھے اس وقت یہی کہا تھا، یعنی یہ کینہ پالنا ہوتا ہے، تو یہ نہیں رکھنا چاہیے، اس نے فلاں موقع پہ مجھے یہ کہہ دیا تھا۔ اور ہمارے دل میں عموماً ایسی باتیں ہوتی ہیں، موقع کے مناسبت سے وہ باتیں باہر بھی آ جاتی ہیں۔ ہاں مجھے یاد ہے تم نے اس وقت مجھے کیا کہا تھا، وہ جو کیا کہا تھا وہ کیا ہے، وہ تو آپ نے رکھا ہوا ہے ابھی تک، وہ تو آپ نے بھلایا ہی نہیں ہے، وہ کینہ ہے۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے؟ روزہ۔ ہم روزہ رکھیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہماری نجات ہو جائے گی جو کہ ہمارے لیے جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ ہے، کینہ۔ تو یہ ہاں غیل۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ روزہ انسان کی پسندیدہ چیزوں پر روک لگا کر اسے صبر کی تربیت دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کچن میں کھڑے ہیں، ہمارا تو کام ہی کچن میں ہے نا، اب وہ اتنی خوشبوؤں والے کھانے پک بھی رہے ہیں اور ہمارا روزہ ہے، ہم تو نہیں کھا رہے، پسندیدہ چیزیں بھی ہیں ہماری، سارا کچھ ہے، صبر ہے، یہ صبر ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، گھر میں ہم صرف اکیلے ہیں یا کچن میں ہم صرف اکیلے ہیں، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، پھر بھی ہم اس چیز کو نہیں لے رہے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، اور یہ تقویٰ بھی ہے، اللہ کی نظروں کو محسوس کرنا اور پھر اس کو نہیں لینا، تو یہ بھی صبر ہے۔
اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مشکل مرحلے پر رمضان میں خصوصی طور پر صبر سے کام لینا ہے، اور زبان کی حفاظت کرنی ہے، غلط بات منہ سے نکالنے کا سوچنا بھی نہیں ہے، اس کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے، غصے کو ضبط کرنا ہے، توبہ استغفار سب سے بہترین۔ دیکھیں انسان تو خطا کا پتلا ہے، ٹھیک ہے نا، غلطیاں تو ہوں گی، یہ نہیں ہے کہ ہم نے اگر سوچ لیا تو بس ہم الف کی طرح سیدھے ہو جائیں گے۔ آہستہ گریجولی اور سلولی ہمارا جو ہے یہ سلسلہ چلے گا، ٹھیک ہے، لیکن اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس پہ ہم نے ڈٹے رہنا ہے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آہستہ آہستہ ہم اس پہ ورک کریں نا۔ میں نے ابھی یہی کہا ہے نا، آپ نے ہر روزے کے بعد تو احتساب کرنا ہے اپنا کہ آج مجھ سے کیا غلطی ہو گئی اور کل وہ غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ جو عموماً مائیں جو ہیں، جو چھوٹے بچوں والی مائیں ہیں، جیسے اب وہ بچے جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، جو بھی کچھ ہے، اور ان کے اوپر ذرا سا شاؤٹ اگر ہو گیا یا کچھ ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ بڑے بچوں کے اوپر بھی ہو جاتا ہے، ان کو کچھ کہنا پڑ جاتا ہے، کچھ اس طرح سے ہوتا ہے، تو اس کو بہت اچھے انداز سے ڈیل کرنا، اور یہ ہمیں رمضان سکھائے گا انشاءاللہ۔ جب ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا نا یہ رمضان ہے اور میرا روزہ خراب ہو رہا ہے، جب یہ بات کا احساس ہو جائے گا نا کہ میرا روزہ خراب ہو رہا ہے، تو پھر ہم تھوڑے اپنے آپ کو کھینچیں گے کہ نہیں مجھے یہ نہیں کرنا، ہاں پھر کنٹرول میں رہیں گے نا۔ تو خود کو یہ یاد دہانی کروانی پڑے گی کہ ان چیزوں سے مجھے بچنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور جو صبر کی کوشش کرے اللہ اسے صبر عطا کرتا ہے، صبر سے بہتر اور وسیع کسی کو کوئی چیز نہیں ملتی۔ تو ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ رمضان شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ تو اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا روٹین ہوتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ رمضان میں ہر رات جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سنایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی 1902 نمبر روایت ہے۔ اور ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر سال جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار قرآن سنایا کرتے تھے، لیکن آخری سال جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار قرآن سنایا۔ یہ صحیح بخاری کی 3624 نمبر روایت ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں قرآن کی۔ تو یہ بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ قیام اللیل اور تلاوت، تو تراویح اور قیام اللیل میں قرآن مجید کا پڑھنا باعث شفاعت ہے۔ تو یہ کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پوری انہماک کے ساتھ، انہی اپنی پلاننگ کے ساتھ کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ رمضان کے آخری عشرے میں تو اور زیادہ اس چیز کو، قرأت کو، اور ان راتوں میں تو زیادہ قیام کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور حفظ قرآن کے حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ حصہ حفظ بھی ضرور کریں رمضان میں۔ آپ پہلے سے طے کر لیں کہ کیا حصہ جو ہے وہ قرآن کا میں حفظ کروں گی۔ کچھ صورتیں ہیں یا کچھ پورشنز ہیں قرآن کے، وہ آپ پہلے سے ہی مینشن کر لیں اپنے لیے کہ آپ کتنا کر سکتے ہیں اور کس ٹائم پہ کریں گے سارا کچھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب قرآن سے روز قیامت کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا،
اور اس طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر جس طرح تو دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا، بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ تو کتنی خوبصورت یہ بات ہے کہ ہمیں جتنا قرآن یاد ہوگا اس ٹائم پہ ہم پڑھتے جائیں گے اور اوپر جنت کے درجے چڑھتے چلے جائیں گے، جہاں ہم رکے وہی ہمارا گھر ہے۔ تو پھر سوچ لیں کتنا یاد ہونا چاہیے۔ اچھا، تدبر قرآن، قرآن کو یعنی تدبر کے ساتھ پڑھنا یا سمجھنا، اس پہ غور و فکر کرنا، اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 ہے۔ پھر اسی طرح سے تعلیم القرآن، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوں وہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور اس کو پڑھائیں، ان پر اطمینان نازل ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں سے کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی 6853 نمبر روایت ہے۔ تو اب کرنے والے کام یہ ہیں کہ کثرت سے تلاوت، کتنی تلاوت کریں گے آپ اپنا پلان خود بنا سکتے ہیں۔ اچھا، قرآن مجید کا کچھ حصہ حفظ کرنا ہے، اس کا پلان بنا لیں۔ تراویح میں مکمل قرآن سننے کا اہتمام کریں، اور ترجمے کے ساتھ اور مختصر تفسیر کے ساتھ جہاں موقع ملے دورہ قرآن کریں، اور یا سنیں یا آن لائن جیسے بھی ہے۔ اور یہ کہ اپنے اہل و عیال اور دوستوں کو بھی قرآن پڑھنے کی طرف توجہ دلوائیں، اور تلاوت اور ترجمہ قرآن پہ اگر کہیں اٹینڈ نہیں کر سکتے تو جیسے ممکن ہو ویسے سنیں ضرور۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ کہہ دو کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ تو یہ دعا کا مہینہ بھی ہے، اور اس میں دعاؤں کی کثرت کر دیں، کیونکہ 3 آدمیوں کی دعا حدیث کی روح سے رد نہیں کی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، باپ، روزے دار اور مسافر۔ تو یہاں پر باپ، روزے دار اور مسافر کی بات ہے، تو ہم روزہ رکھیں گے تو ہماری دعا بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دن رات آپ نے دعاؤں کا سلسلہ رکھنا ہے۔ کچھ دعائیں آپ مینشن کر لیں اور صبح شام مانگیں، یا ٹائم سیٹ کر کے مانگیں، یا کچھ دعائیں ایسی آپ کے چلتے پھرتے آپ مانگیں ان کو۔ تو اس کو غنیمت جانیں اس مہینے کو، اور خوب دعائیں کریں، جتنی دعائیں کر سکتے ہیں، اور تنہا اگر ہوں تو گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور فرض نمازوں کے بعد، تلاوت قرآن کے بعد، سحر اور افطار کے اوقات میں خصوصی طور پر دعاؤں کو اہتمام کریں۔ اور پھر اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ ایک لسٹ آپ کے پاس ہو، یا دعاؤں کی کتاب اگر آپ کے پاس ہے تو وہ آپ رکھ لیں اور اس سے آپ مانگیں۔ اور نماز سے اگر 15 منٹ پہلے آپ بیٹھ جائیں مصلی پہ، اور پھر وہاں بیٹھ کر ذکر اذکار کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی خوبصورت انداز ہوگا، اور نماز کے بعد بھی۔ پھر اس طرح سے یہ ذکر کا مہینہ ہے، اپنے ذکر میں بہت سارے ذکر رکھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اسی طرح سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اور درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مختصر درود بھی رکھ سکتے ہیں، طویل درود جو ہمارا درود ابراہیمی ہے وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور استغفار میں استغفر اللہ عظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو یہ چیزیں ہم رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے،
تو اس میں ہم دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عمل مومن کو خوش کرنا، اس کا قرض ادا کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا اور اس سے کوئی تکلیف اور سختی دور کرنا ہے۔ تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے، خوش کرنا، اس کا قرض ادا کرنا، کوئی ضرورت ہو تو وہ پوری کر دینا، کوئی تکلیف ہو اس کو یا کوئی سختی ہو تو اس کو رفع کر دینا، یہ بہترین عمل ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، کہیں سے کچھ آیا، گو آئی، گو ایک جانور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا اور نہ ہی اس سے منع فرمایا، یعنی خود بھی نہیں کھایا اور اس سے منع بھی نہیں کیا۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا ہم یہ مسکینوں کو نہ کھلا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تم خود نہیں کھاتے وہ انہیں مت کھلاؤ، یعنی ردی چیزیں یا جو آپ کے لیے اہمیت نہیں رکھتی وہ آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہو۔ تو اللہ کی راہ میں ایسی چیزیں دینی ہیں کہ جو کہ آپ کی پسندیدہ چیزیں ہیں، چلیں وہ چیزیں بھی آپ دے دیں، لیکن یہ کہ زیادہ ضروری کیا ہے کہ آپ پسندیدہ چیزیں دیں، جو آپ خود استعمال کرتے ہیں وہ چیزیں آپ نے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے دینی ہیں۔ اچھا، پھر اس میں کرنے والے کاموں میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ رمضان میں اللہ کی تمام مخلوق کے ساتھ خیر اور بھلائی کے طریقے سوچیں، باہم گھر والے مل کر اس کو پلان کریں اور فیملی کے ساتھ مل کر افطار کریں، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، یعنی ان چیزوں کو بھی پلان کریں، ان کو مدعو کریں، بیواؤں، یتیموں اور محتاجوں اور بیماروں کی خبرگیری کرنا اس رمضان میں۔ پھر اسی طرح سے ہسپتالوں میں مریضوں اور ان کے لواحقین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کریں۔ پھر قیدیوں کے لیے، پھر کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہ لوٹانے کے لیے، کوئی سوالی آئے اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، اور ملازمین کو کاموں میں رعایت دیں۔ پھر اسی طرح سے بزرگوں کا احترام، بچوں کے ساتھ شفقت، عام لوگوں کی بنسبت زیادہ کریں اپنے گھر میں، یعنی ایک ایسا ماحول ہو کہ بہت ہی خوبصورت ماحول ہو۔ اور آپس میں اگر کوئی ناراض ہیں فیملی ممبرز میں یا خاندان میں تو روٹھوں کو منا لیں، اور پھر اسی طرح سے نیکیوں کے کام میں کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ ضرور شریک کر لیں تاکہ کام آسان ہو جائے۔ اور ایام حیض میں خواتین عموماً نماز روزہ ادا نہیں کر سکیں گی، تو اس میں یہ ہے کہ پریشان نہ ہوں اور اس کے ازالے کے لیے کیا کریں، ذکر زیادہ کریں اور تلاوت اور لیکچرز، مطلب اس طرح کی چیزیں زیادہ سنیں، صدقہ خیرات کریں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ یہ صدقہ اور خیرات کا مہینہ ہے۔ جیسے کہ ہمیں ملتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، اور رمضان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور زیادہ ہو جاتی۔ رمضان میں ہر رات جبریل علیہ السلام آپ سے ملا کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزارنے تک انہیں قرآن سناتے۔ جب جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیاضی میں تیز ہواؤں کی مانند ہو جاتے۔ تو اس حدیث کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے باقی تمام سال کی نسبت زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کا ارادہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں اہتمام کریں، اور اس میں یہ ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور بیوی بچوں، والدین، رشتہ داروں سب پر معروف طریقے کے ساتھ خرچ کریں۔ اور پھر یہ کہ کہیں پر دینا ہے
تعلیم و تبلیغ کے لیے مساجد یا دینی اور رفاہی اداروں میں زکوٰۃ یا نفلی صدقات وغیرہ، تو وہاں پر دل کھول کر صدقہ کریں. اور اچھی بات کہنا، مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے. تو یہ بھی اس مہینے میں اپنا ایک سمجھے مشغلہ بنا لیں. قیام کا مہینہ، کہ راتوں کو قیام کرنا اس مہینے میں لازم کر لیں. اس کے علاوہ دن میں نمازوں کے لیے، نوافل کے لیے اہتمام کریں، اور نمازوں میں سستی اور تاخیر ان دونوں کو جو ہے وہ مؤخر کریں. یعنی ایک تو تاخیر سے نماز نہ پڑھیں اور سستی کے ساتھ نماز کے لیے نہ کھڑے ہوں، کیونکہ یہ دونوں کوالٹیز جو ہیں یہ منافق کے لیے آئی ہیں قرآن مجید میں. اس لیے ان چیزوں سے ایوائڈ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور تعداد نہیں دیکھنی نمازوں کی، نوافل کی، بلکہ اس کی کوالٹی کو بہتر بنانا ہے، اس کے خشوع اور خضوع کو بہتر بنانا ہے. یہ نہیں سوچنا کہ گنتی کروں میں آج اتنی نوافل نہیں، اس کی کوالٹی کو بہتر بنائیں. 2 نفل بھی پڑھیں تو ایسے نوافل ہوں آپ کے کہ مزہ آ جائے، آپ کہیں کہ نماز پڑھنے کا تو مجھے لطف ہی آ گیا. تو ایسی کوشش کریں نماز کے لیے. اور رمضان میں عمرہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حج کرنے نہیں، ایک روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کہا کہ تم حج کرنے نہیں گئیں. انہوں نے عرض کیا کہ فلاں کے باپ یعنی ان کے خاوند کے پاس 2 اونٹ پانی پلانے کے تھے، ایک پر تو وہ خود حج پر چلے گئے اور دوسرا ہماری زمین سیراب کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں ہاں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر رمضان میں. تو یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 1863 نمبر پر. اور اسی طرح توفیق ملے یا استطاعت ہو تو ضرور عمرے پہ جائیں رمضان میں، اور اللہ تعالیٰ سب کو موقع عطا فرمائیں، آمین. رمضان اور آخری عشرے میں آپ نے کمر کس لینی ہے. جیسے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں کیسے کمر کستے تھے. رمضان کا جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے. تو یہ کام ضرور کرنا ہے آخری عشرے میں. اور جو اعتکاف بیٹھیں گے وہ آخری عشرے میں، ان کے لیے یہ ہے کہ 10 دن ہر سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف فرماتے تھے، لیکن وفات کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف فرمایا تھا. تو یہ بھی ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، جس کو توفیق ملے. اور پھر اسی طرح سے رمضان اور شب قدر. تو شب قدر کے لیے کیا کرنا ہے؟ تلاش کرنا ہے. جو 5 راتیں ہیں رمضان کے آخر میں جو آئیں گی آخری عشرے میں، ان 5 راتوں میں آپ نے بھرپور طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، دعائیں کرنی ہیں، اور ان میں جو ہے وہ عبادات کا خصوصی اہتمام کرنا ہے. تلاوت قرآن، تسبیح، دعائیں، اذکار. اور خصوصی دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. تو یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں. اور عید سے پہلے فطرانہ دینا ہے، اس کو لازمی آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اس کے حوالے سے ہمیں روایت ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے تاکہ روزے دار کے لیے لغو اور بیہودہ اقوال و افعال سے پاکیزگی ہو جائے اور مسکینوں کو کھانے کو مل جائے. چنانچہ جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کیا تو یہ ایسی زکوٰۃ ہے جو قبول کر لی گئی، اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا. ٹھیک ہے.
تو اس کا اہتمام کرنا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ 1 سا جو پیمانہ ہے وہ کھجور یا جو اس کے حساب سے ہم دیں گے اس کی مالیت، اور وہ 2.5 کلو بنتا ہے. 1 سا جو ہے وہ 2.5 کلو بنتا ہے. تو وہ آپ اس حساب سے اپنا بنا لیں گے. اور ویسے بھی رمضان جب اینڈ ہو رہا ہوگا تو مساجد میں یہ بتا دیا جاتا ہے اور ہمیں پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان ہمیں بھرپور نیکیاں کمانے والا اور سمیٹنے والا بنائے، اور ہمیں بہترین کام کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا پروانہ ہم سب کے لیے آئے اس رمضان میں. آمین. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کو گزارنے والوں میں بھی شامل کرے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.